آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز۔ آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے۔ اس میں یہی بات تھی کہ فظفر بذات الدین، کہ آپ کوئی بھی ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دین والا جو ہے وہ اسی کو آپ قبول کیجئے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ پھر یہ جہیز، یہ جوڑا، یہ کفو کے احکامات کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا اور نکاح کو پے در پے مشکلوں میں ڈال دیا۔ بدائی کا کھانا سوچیں، جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو۔ اور جو شخص لوگوں سے مال میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا بروز قیامت اس کے چہرے پر کھروچے اور خراش کی صورت میں ہوگا۔ یہاں پر مرد اپنے ہی ہاتھوں سے بھیک مانگ کر عورتوں کے زندگی اور عورتوں کے فیملی کا خون پی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پیسے سے جہیز منگوایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، اولئک فی الاذلین، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ سیریس طریقے سے غور کریں، یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلے جس موضوع کے لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے یا جو اس مجلس کا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر جو بیجا رسومات ہوتی ہیں، جو بیجا فضول خرچ ہوتے ہیں اور دوسری بہت سی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ لی ہیں، اس کی اصلاح کیسے ممکن ہو۔ کسی بھی کام کی ابتدا آپ اپنے آپ سے، اپنے افراد خاندان سے، اپنے کنبے سے، اپنی برادری سے، اپنے محلے سے شروع کریں تو اس کے جو ہے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں دین یا دین کے نام پر کام صحیح سمت میں اگر ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس صحیح سمت میں صحیح کام کی اتباع کریں، اس کا استہزاء، اس کا مذاق بنانا اپنا شیوا ہم نے کر رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ صرف ہم اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے جو بے جا فضول اور اسراف اور خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا کھانا، لاکھوں روپے کے کپڑے، 20 جو ہے کپڑے کے جوڑے، اور اس پر بیاگ اور جوتے اور فلاں 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 فلاں۔ جس باپ کو اللہ نے یہ پیسہ دیا، کیا اسی کام کے لیے دیا؟ کیا اسی حرام میں خرچ کرنے کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازا؟ قیامت کے دن بندے کے قدم، اپنے پیر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، جب تک کہ خدا کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، یہ مال جو تم نے ہم کو عطا کیا، ہم نے تم کو دیا تھا، یہ تم نے آیا حلال طریقے سے کمایا اور کما کر پھر حلال طریقے پر خرچ کیا، یا اپنی منماہی اور اپنی چاہتوں کے اعتبار سے تم نے اس کو جو ہے نا خرچ کر ڈالا۔ ذرا سوچیں میرے عزیز دوستو، اگر اس مجلس اور محفل میں نکاح کی یا اس شادی خانے میں جہاں یہ شادی بیجا فضول اور اسراف کے ساتھ اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ہو رہی ہے، وہاں کوئی ایسے غریب لڑکیاں بھی ہوں گی، کئی ایسی غریب بچیاں بھی ہوں گی جن کے باپ کے پاس حیثیت اور استطاعت نہیں ہوگی، ان کے دل سے اگر یہ آہ نکلے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی کچھ ہوتا تو یہ نہ صحیح کم سے کم کچھ تو کر کے مجھے بھی ودا کرتا، تو اس کے دل سے نکلی ہوئی آگ، یہ زوجین کا جوڑا جو اس وقت منعقد ہونے جا رہا ہے، کامیاب زندگی بسر کر سکے گا؟
لیکن جو موضوع اور خلاصہ لب لباب ہے آج کی اس مجلس اور محفل کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں سیدھے سادے پن کو اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے سعادت بھی ہے، فلاح بھی ہے، عزت بھی ہے. وما علینا الا البلاغ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقینی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم فتنے فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ حدیث ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، چیلنج ہمارے سارے معاشرے کو. یہ حدیث کا جو عنوان اس کے الفاظ ہیں وہ چیلنج ہیں ہمارے لیے کہ اگر تم دین کی بنا پر شادی نہیں کرتے تو پھر یقینی بات ہے کہ تم فتنے فساد میں آ گئے اور اس میں مبتلا ہو گئے. اب ہم سوچیں اس بات کو، جیسے کہ علیم فالکی صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا صرف اسی بات پر لڑکیوں کو کہ ان کے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں. کیا کسی نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ اس میں دین کتنا ہے، اس میں اخلاق کتنا ہے، اور اس کی بات کس طریقے کی ہے، اس کے والدین نے اس کی تربیت کس قسم کی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یقینی بات ہے کہ جہیز ملے گا، دے گا کوئی نہ کوئی، اپنی بیٹی کو دیتا ہے یا کیسا بھی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ لیکن اگر گھر میں ہی آتی ہی کوئی بد دماغ لڑکی، عورت تو نہیں کہا جا سکتا، بد دماغ لڑکی یا کوئی چرب زبان بد اخلاق بیوی خاوند کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی مل گئی تو پھر کیا جہیز کام آئے گا؟ جہیز کام آئے گا اس بات کے لیے؟ ساری دنیا سے بہتر کام، بہتر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے بڑا ساز و سامان ہو سکتا ہے تمہارے لیے، لیکن وہ عورت جو نیک ہے، اخلاق والی ہے، سیرت والی ہے، دیندار ہے، وہی عورت جو ہے وہ ساری دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے. یا آپ کے اہل معاشرہ جو ہیں وہ اس بات کو مانیں کہ کیا ہم جتنی بھی یہ خباثتیں اور یہ شرارتیں اور یہ فضول خرچیاں جو ہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں کریں کیا ہم روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ علماء کو ضروری نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ کہ ہم بھی وہی کریں، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو ٹھیک کریں. اگر ہم چاہتے ہیں اس بات کو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہوگی. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اس فضول خرچیوں کو، ان مشاکل کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اگر تم زیادتی کرتے ہو کھانے میں، پینے میں، اور کھانے پینے کا کہتے ہیں یہ ہم کھائیں اپنی مرضی سے جو کچھ کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، اس میں زیادتی نہ کرو. لیکن اگر ہم زیادتی کر رہے ہیں تو سوچے انسان دیگیں پکانا تو جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ 100 دیگ پہ جو ہے نا کمپٹیشن میں شروع ہوا. لیکن یہ بھی سوچے انسان کہ یہ جو ہم اپنی لڑکیوں کو نام لینے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ 100 جوڑا دے دیا، 50 بستر دے دیے، 11 چارپائیے دے دیے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہیں وہ چلتی ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کام چل رہا ہے؟ جب کہتے ہیں جی کہ سنت پہ چلو تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مہر کتنا لکھیں؟ مہر جی سنت کے مطابق ہے جی وہ لکھی، کیونکہ وہاں کام آتا ہے لڑکے کو دینے کا. لڑکا ہاتھ سے کوئی دے تو کہتے ہیں جی سنت کے مطابق لکھو. کتنا ہے جی؟ 32 روپے 10 آنے بس. لیکن وہاں دوسری سنت کہاں گئی کہ بھائی لڑکی کے جو ہے وہ جہیز میں کیا لینے کا ہے؟ وہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب چھوڑا، نہیں، کہتے آنے تو جو کچھ بھی آتا ہے. وہ ہاں سنت نہیں، جب اپنے ہاتھ سے دینا ہے تو وہاں جی 32 روپے بس دینے ہیں، لیکن جب لینا ہے تو وہاں کوئی مجبوری کہ ہم بتایا نہیں جاتا کہ ہاں بھائی کتنا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صرف اس بات پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے معاشرہ چھوڑا، جو اسوہ چھوڑا، یقینی بات ہے کہ وہی اچھا ہے. ہمارا معاشرہ کچھ کرتا رہے، اگر وہ غلط چل رہا ہے یقینی بات ہے کہ وہ بغاوت ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغاوت کو منظور نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ابھی مسلسل آپ سنتے آئے کہ جہیز، میں یہاں برادر فلقی سے آغاز میں نے ایک بات کہی تھی کہ نہ اسلام جہیز کا مخالف ہے، نہ رسول جہیز کے مخالف تھے، نہ آنے والی امت یعنی امت اسلام میں مخالفت جہیز کی نہیں ہے، طریقے جہیز کے ہے. اگر جہیز اسلام میں حرام ہوتا
تو وہ 16 چیزیں جو ختمی مرتبت نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو دیا تھا وہ نہ دیتے، لیکن طریقہ کیا تھا، بس اسی طریقے کی طرف آپ کر لیں۔ عزیزو دیکھیں جہیز کہاں سے شروع ہوا اور معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں جہیز کہاں پر آیا ہے۔ جہیز سنت رسول ہے، طریقہ حاضہ آج کا جو طریقہ ہے وہ مخالفت سنت ہے۔ یہ اس دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں اور اس بات کی تصدیق کتب متفقہ علیہ میں موجود ہے کہ اس کے بعد کا 500 درہم، اس زمانے کے اعتبار سے 500 درہم میں وہ زرع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خریدی، اور اس 500 درہم کو امیر المؤمنین لا کر خدمت رسالت میں رکھ دیا۔ اب جب اسے رکھا گیا تو اس کے 2 حصے کیے گئے۔ بدائی کا کھانا سوچیں، جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے۔ 250 درہم الگ کیے گئے، 250 درہم کو الگ رکھا گیا، 250 درہم کو نکال کے رسول نے کہا اس میں ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ اس 250 درہم میں کہ جو زرع کو بیچ کر 500 درہم میں لیا گیا تھا، اور 250 درہم میں ان چیزوں کو لایا جائے جس کا تعلق فاطمہ کی آنے والی زندگی سے ہو، یعنی آج کے اعتبار سے کہا جائے تو کہا وہ جہیز کا اہتمام کیا جائے کہ جو ان پیسوں سے ہو، یعنی یہ 500 درہم کہ جو خود علی بن ابی طالب کی زرع بیچ کر عثمان بن عفان نے عطا کیے تھے، ان پیسوں سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ولیمہ بھی ہوا، اور انہی پیسوں سے اس بی بی سید عالمین کا جہیز بھی آیا۔ اب وہ جہیز یقین کریں آج ہمارے معاشرے میں شاید ہی ان میں سے کوئی ایک شے ہو۔ ایک استاد کا بڑا بہترین فقرہ یاد آ رہا ہے کہ ہم اپنی ہر بیٹی کو خوبصورت ترین چے میں منور کر کے لپیٹ کر جزدان میں رکھ کر بہترین بکسے میں اسے قرآن دیتے ہیں، قرآن کی تعلیمات نہیں دیتے۔ یعنی سب سے بہترین ان کا اگلا فقرہ جو مجھ سے کہا، انہوں نے جو مجھ سے کہا تھا جب میں صاحب اولاد اور بیٹی ہوئی، تو انہوں نے ایک فقرہ مجھ سے کہا تھا کہ خدا تمہیں مبارک کرے کہ تم بیٹی کے باپ ہوئے ہو، اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے کہ بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے، تو کہا تم آج ایک ارادہ کر لو کہ تم اپنی بیٹی کو بہترین جہیز دو گے دنیا کے علم کے اعتبار سے دین کی راہ پر۔ کا اس سے بہتر جہیز تم نہیں دے سکتے کہ وہ بہترین تعلیم یافتہ ہو دین کے طریقے سے، یعنی اسے دنیا کا بھی علم موجود ہو تو دین کے طریقے سے ہو۔ وہ اگر ایک ڈاکٹر بھی بنے تو اس کے پہلے ہو کہ یہ رسول کی اتباع کرنے والی ڈاکٹر ہے، یہ اصحاب کی کنیزی میں رہنے والی ڈاکٹر ہے، اس اعتبار سے اس کے ساتھ جب موسوم ہو تو اسے تم بہترین جہیز دو گے۔ تو اب سوچیں کہ جب ایک جہیز ایسا ہے تو خود رسول نے اس جہیز کی جب ابتدا کی تھی تو کیسے؟ بس اپنی بہنوں کی خدمت میں ان 16 چیزوں کو بیان کر کے آپ سے یاد دوں کہ وہ 16 چیزیں کون سی تھیں جو ان 250 درہم میں ہوا تھا۔ وہ 250 درہم کی جو آدھے پیسے تھے ان ولیمے کے علاوہ، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کا جو منظر ہوا کہ جب یہ سارا سامان خدمت رسالت مآب میں لایا گیا ہے، جب رسول نے اسے دیکھا ہے تو حدیث یہ ہے کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور اس کے بعد رسول نے دعا کی۔ آپ یقین کریں آج اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہا خدا مبارک کرے اس بیٹی کے جہیز پر کہ جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوں۔ آپ سوچیں اس بات کو، اور آج یہ سوچا جاتا ہے کہ سونے کے برتن دیے جائیں۔ تو عزیزان محترم بس ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے آج ضرورت کسی کانفرنس کی، کسی اجتماع کی، کسی بزم کی نہیں ہے، آج ضرورت ہے اپنے آپ سے شروعات کرنے کی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہیز وغیرہ کا مطالبہ کرنا ازرو شریعت منع ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی ایک حدیث پیش کیے ہیں اس بارے میں، جو جلد اول کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 141۔ اس میں بیان کیے ہیں حضرت حبشی بن جنادہ السلولی رضی اللہ عنہ سرکار سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار اور سلیم الاعضاء کے لیے مانگنا حلال نہیں، یعنی جو اپنے اعضاء سلیم، جو اپنے سلیم اعضاء رکھتا ہے، ہاتھ پاؤں برابر ہیں، ہر چیز ہے، چلنے پھرنے پر قادر ہے، ہر کام کرتا ہے، اور پھر مالدار بھی ہے، یا صرف مالدار ہے یا چلنے پھرنے پر قادر ہے، تو ایسے شخص کو مانگنا حلال نہیں۔